अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और प्यारे नबी की प्यारी उम्मत को मेरा प्यार भरा सलाम। आप सबसे गुजारिश है कि प्यारे नबी पर एक बार दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। तो जी आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वक्त की अहमियत, वक्त की क्या अहमियत है और हमें इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो कुछ दिनों पहले ही 2024 जो है एंटर हुआ है हमारी ज़िंदगी में और चारों तरफ नए साल की मुबारकबाद देने वालों की एक भरमार है। कहीं पार्टीज़ हो रही हैं, कहीं ट्रिप्स पर प्लान किए जा रहे हैं। याद रखें कि जो डेट्स का चेंज होना है इसका अल्लाह के यहाँ इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और सूरज का कैलेंडर तो वैसे भी इस्लाम में कैलेंडर नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने वक्त को कीमती बना लें, फिर चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो या नवंबर, दिसंबर, कुछ भी हो। सुभान अल्लाह, हमारी ज़िंदगी के कितने साल गुजर गए। अभी तो 2023 आया था, उसके लिए भी हमने कितनी प्लानिंग्स की थी, कितने प्लान्स बनाए थे, लेकिन कितनी तेज़ी के साथ वो गुज़र गया, पता ही नहीं चला, आइडिया ही नहीं हुआ। एक पूरा साल, सुभान अल्लाह, 12 महीने, 365 डेज़ कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला। हदीस में आता है कि क़यामत के करीब ऐसा वक्त भी आएगा जब वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा सब लोगों के साथ नहीं होता। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह वाले होते हैं अक्सर हमने देखा है कि वो दुनिया के भी सारे काम को अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी इबादत की अगर बात की जाए तो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर उनकी इबादत होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ 63 साल की ज़िंदगी मिली, उसमें से 23 साल नबूवत के, और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा जिसमें हमें अहादीस मिलती हैं, जंगें मिलती हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा इस दुनिया को सीख मिली, वो सिर्फ 10 साल थे। यानी सिर्फ 10 सालों में, इन 10 सालों में पूरी दुनिया का जो है वो नक्शा तब्दील हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी यही 24 घंटे थे, यही ज़िंदगी थी, इतना ही वक्त था जितना हमें दिया गया है। और आज हम सब के पास इतना ही टाइम होता है, हम सब के पास टाइम की क्वांटिटी सेम है, लेकिन हम सब के पास टाइम की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। और वल्लाही ये हमारे अपने हाथों में है कि हम टाइम को अपने कैसे कीमती बनाएं, उसकी क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है ऐसा चैनल देखकर जो बेसिकली मुसलमान भाइयों और बहनों का है, जो अपने चैनल्स पर ऐसी चीज़ें डालते हैं जो उनके लिए गुनाह जारिया का सबब बनती हैं और उन पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। और वल्लाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान तन्हाई में गुनाह करता है उसका अल्लाह ताला तौबा करने पर माफ़ कर देता है, लेकिन जो सबके सामने सरेआम गुनाह करता है अल्लाह ताला उसे कभी नहीं बख्शेगा। और ये वक्त की एक बहुत बड़ी बर्बादी है। और एक बात और है जो मुस्लिम कम्युनिटी में आजकल बहुत आम हो गई है, एक्स्ट्रा इबादत, ज़िक्र, अज़कार, नवाफिल करना जो है वेस्टिंग ऑफ टाइम समझा जाता है। सुभान अल्लाह, हम कुरान की तिलावत छोड़ देते हैं ये सोचकर कि टाइम बचेगा, मैं इतने में ये काम कर लूँगा, या सुभान अल्लाह सुबह के जो फ़र्ज़ होते हैं, फ़जर के बाद के जो अज़कार होते हैं, या शाम के जो अज़कार होते हैं, या सुन्नतें या नवाफिल होते हैं, या कुरान की तिलावत या कोई खैर का काम, हम ये सोचकर छोड़ देते हैं कि मेरा टाइम बचेगा। सुभान अल्लाह, ये शैतान की तरफ से एक जाल होता है। ये सोचकर अपने जो कीमती अज़कार को छोड़ देते हैं कि हम दुनिया के कामों में लगकर अपने काम पूरे कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो अल्लाह को अपने वक्त में से कुछ वक्त देगा, अल्लाह उसके वक्त में बरकत डाल देगा इंशाअल्लाह। और अगर हम अपने वक्त में से अगर थोड़ा सा भी वक्त अल्लाह को नहीं दे सकते, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सारे काम बना दे। और ये सिर्फ़ मैं सवाब के लिहाज से बात नहीं कर रही, बल्कि अल्लाह
اپنے وقت کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، آپ کے وقت کو، اور آپ کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج ہم سب کی زبان پر یہ جملہ عام ہے کہ وقت نہیں ملتا، ہمیں اپنے بزی شیڈیول میں سے وقت نہیں ملتا، کیونکہ ہم اللہ کو وقت نہیں دیتے، اس لیے اللہ نے ہمارے وقت میں سے جو ہے برکت چھین لی۔ آپ اللہ کی راہ میں جو بھی دو گے، وقت دو گے، اپنی سروسز دو گے، واللہ مال اللہ کی نظروں میں تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، پھر بھی اللہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے مال کو خرچ کرو تاکہ میں تمہیں اور بڑھا کر دوں۔ تو جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اور میں نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہیں واللہ کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، تو اللہ نے انہیں اس سے بہتر چیز عطا کی، یا پھر اس کی قیمت ادا کی۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ اللہ کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ تو وقت تو اتنی قیمتی اللہ کے لیے وقت ایک مخلوق ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ایک قیمتی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت کی کوئی پابندی نہیں، لیکن انسانوں پر وقت گزرتا ہے، اور انسان جو ہے بچپن سے جوانی، اور جوانی سے بڑھاپے، اور بڑھاپے سے قبر کی طرف جو ہے دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، اور خوشیاں منا رہا ہوتا ہے کہ اب 2023 آ گیا، 2024 آ گیا، 2025 آ گیا، اور ہم بے وقوفوں کی طرح خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہم اپنی قبر کے اور قریب ہو گئے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے اب توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں اب اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اکثر لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی میں مرتے مرتے بچ گیا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا، اس کا الٹ ہو جائے گا، اور ہم بچتے بچتے مر جائیں گے اور اس دنیا کو خیر باد کہہ جائیں گے۔ اللہ نے اس کی وقت کی قیمت ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن میں کئی قسمیں اٹھائی ہیں۔ سبحان اللہ، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں اٹھا کر ہمیں اس وقت کی قیمت کو سمجھایا ہے۔ جب کوئی شخص قسم اٹھا کر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات جو ہے وزن رکھتی ہے، اور اس کی قدر قیمت بڑھ جاتی ہے ہماری نظروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات جو ہے کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ کی کسی بھی بات میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسمیں اٹھائیں وقت کے لیے، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، جتنے بھی زمین اور آسمانوں کی قسم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں انسان کی قسم اٹھا کر انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ وقت جو تمہارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اس کی قدر کو، اس کی قیمت کو تم سمجھ لو۔ اگر تم اسے سمجھ جاؤ گے تو ہی تم کامیاب ہو، ادروائز جو ہے جہنم بہت بری چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے وقت کو جو ہے قیمتی بنائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے وقت میں برکت ڈال دے گا، بلکہ ہمارے کاموں کو بھی آسان کر دے گا، ہماری زندگی کو آسان کر دے گا۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں واللہ وہ سارے کام ہمارے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ چاہے تو چٹکی بجا کر ہمارے سارے کام جو ہے کر سکتا ہے۔ اللہ کو کتنی دیر لگے گی کن کہنے میں، اور ہمارے سارے کام ہو جائیں گے۔ ایک شیخ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سوچ کر اپنی نفل اذکار چھوڑتا ہوں کہ میرا کچھ ٹائم بچے گا، تو تبھی میں جو ہے کاموں میں پھنس جاتا ہوں، اور میرے کام جو ہے اور زیادہ الجھتے جاتے ہیں۔ لیکن جب میں اپنے نوافل اذکار اور قرآن کی تلاوت کو وقت دیتا ہوں، اتنے ہی میرے کام آسان ہوتے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، یہ بہت فیمس حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 زندگی، نمبر 2 جوانی، مال،
اور مال کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، اور پھر دوسرا یہ کہ کہاں خرچ کیا، اور پانچواں یہ کہ علم۔ تو زندگی جو ہے، یہ زندگی ہمیں ملی ہے، سب سے پہلا سوال جو ہے اس وقت کے بارے میں ہم سے ہونے والا ہے۔ کوئی شخص اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی موو نہیں کر سکے گا کہ تم نے زندگی کہاں خرچ کی، یہ ٹائم کہاں ویسٹ کیا، کہاں اس کو خیر کے کام میں لگایا یا اس کو ویسٹ کر کے آ گئے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، چلو کچھ گناہ نہیں کرتے، بٹ وائی ڈیڈ یو ویسٹ دیٹ ٹائم؟ اور ولیعوذ باللہ اگر تو انسان وہ ٹائم گناہوں میں گزار رہا ہے اور یا ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے، پھر تو پکڑے جائیں گے، پھر تو بہت سخت عذاب ہے اور بہت سخت آزمائش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس زندگی کی، اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی زندگی کے ہر مومنٹ کو جو ہے قیمتی بناتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی انہیں کوئی حکم ملتا، کوئی وحی نازل ہوتی اللہ کی طرف سے، تو وہ فوراً ان کاموں کو کرنے میں لگتے تھے، اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے، اور جو ہے اپنے مال کو جو ہے وہ بالکل اپنے سر پر نہیں چڑھاتے تھے، اور نہ ہی دنیا کو اتنی امپورٹنس دیتے تھے جتنا کہ آج ہم نے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم کتنا عرصہ دنیا میں رہے، تو وہ کہیں گے کہ یا تو آدھا دن تھا یا ایک دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے تم نے کیا کمایا؟ اپنے رب کی ناراضگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔